الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو تقلب الذین کفروا ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد شہروں میں متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المہاد اور وہ برا بچھونا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں نزلا من عند اللہ مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خیر وہ بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن کچھ ایسے ہیں جو یؤمن باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں وما انزل الیکم اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف وما انزل الیہم اور جو اتارا گیا ان کی طرف خاشعین للہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یا عاجزی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے لا یشترون نہیں وہ خریدتے یا نہیں وہ لیتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت اولئک لہم اجرہم یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اصبروا صبر کرو وصابروا اور مقابلے میں جمے رہو ورابطوا اور مورچے میں ڈٹے رہو واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیچھے ہم نے مومنوں کے متعلق آیات پڑھی کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخشیں گے اور ان سے اللہ رب العالمین نے ثواب عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور ان کی دنیاوی کیفیت کیا ہے کہ وہ فقر والی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ غربت والی زندگی بسر کر رہے ہیں، فاقے والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے مقابل جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے پاس دنیا کا مال و متاع موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، اور دنیا کی آسائش آرام سکون ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ تو مومن کبھی کبھی پھر یہ سوچتا ہے جو ایمان کے اندر کمزور ہوتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا ہوں، سخت سردی میں آتا ہوں، سردی برداشت کرتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہوں، پھر رات کو مجھے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے پھر بھی میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتا ہوں، عشاء پڑھ کے میں سوتا ہوں، میں ساری مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنا شب و روز گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میرے حالات تنگ کیوں ہیں، میں فقیری کے اندر کیوں ہوں، فاقے کے اندر کیوں ہوں؟ اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا سرکش ہے، باغی ہے، اور اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، آرام والی زندگی گزار رہا ہے، سکون والی زندگی گزار رہا ہے، ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حقیقت کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لا یغرنک، یہ اگرچہ خطاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب ہمیں ہے، کیونکہ آپ کو تو دنیا کی نعمتیں دھوکے میں ڈال ہی نہیں سکتی۔
ہم جو یاد رکھیں فقیری والی زندگی اگر ہم میں سے کوئی بندہ گزار رہا ہوتا ہے وہ مجبوری میں گزار رہا ہوتا ہے، خوشی سے نہیں گزار رہا ہوتا۔ مجھے اگر کوئی بندہ کہے جی آپ کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، میں کیا ادھر نہیں چلا جاؤں گا؟ فوراً چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ آپ کی اپنی پسندیدہ زندگی تھی، جو آپ فاقے والی زندگی گزارتے تھے، غربت والی زندگی آپ گزارتے تھے، مسکینیت والی زندگی جو آپ گزارا کرتے تھے، آپ بھی بادشاہوں کی طرح آپ بھی زندگی گزار سکتے تھے۔ ہر وقت خادم آپ کے سامنے موجود ہوتے، نیچے آپ کے جو ہے موجود ہوتے، تخت وغیرہ لگے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اضطراری زندگی نہیں گزاری، وہ آپ کا انتخاب تھا۔ آپ نے خود اپنے لیے پسند کی کہ مجھے جو ہے بادشاہت والا نبی میں نہیں بننا چاہتا، میں نبی جو بننا چاہتا ہوں وہ عاجزی انکساری والا نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی اپنی پسند چوائس تھی، اور پھر آپ نے اپنے لیے نہیں اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کیا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے سورہ احزاب کے اندر جا کر، وہاں واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا چاہتی ہو، اس کی خوبصورتیاں چاہتی ہو، آؤ میں دے دوں گا، امتعکن، تمہیں دنیا دے دوں گا، جو مانگو گی ملے گا، اسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں اچھی طرح میں رخصت بھی کروں گا، پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ چاہتی ہو، رسول چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر کیا ہے، یہ والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور جب پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے کہا، اور ان کو کیوں کہا خاص طور پہ؟ کیونکہ آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ عمر میں چھوٹی بھی تھی۔ چھوٹا جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اس طرح اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، وہ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدین سے پہلے رائے لینا، پھر کوئی فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی فیصلہ کر لو اور بعد میں کہو کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے والدین سے مشورہ لو۔ انہوں نے کہا میں اپنے والدین سے کیوں مشورہ لوں، میں تو آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے غربت پسند ہے، جس طرح آپ رکھیں گے اس طرح ہم رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی، آپ کے اہل خانہ بھی، اور خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زندگی پسند کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غربت تھی، وہ انہوں نے خود اپنے لیے اسی چیز کو پسند کیا، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہی دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں اللہ اتنا ہی دے جو ہمارے ایک دن کے لیے کافی ہو جائے، بس اس کے علاوہ اضافی ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ کر رہے ہیں، بکری پوری سیدہ عائشہ تقسیم کر رہی ہیں، ایک صرف ران رکھ دیتی ہیں، آپ واپس آتے پوچھتے ہیں کیا بچایا ہے؟ کہا کہ ران بچائی۔ آپ نے فرمایا کہ ران بچائی نہیں ہے تم نے، وہ پوری بکری بچا لی، یہی تم نے ضائع کر دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر وہ حدیث بھی ہمارے سامنے کہ آپ نماز پڑھا کے فوراً نکلتے ہیں، جاتے ہیں حجرے میں، اور پھر آتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ فوری طور پہ چلے گئے؟ فرمایا کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ رقم موجود تھی، کچھ میرے پاس دینار درہم موجود تھے، میں وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کر سکا، تو ان کو جا کے میں نے خرچ کیا۔ تو آپ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ کیا ہے، آپ کی جو کیفیت تھی وہ کون تھی؟ اضطراری نہیں تھی، بلکہ آپ کا انتخاب تھا۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ دراصل ہمیں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کافروں کا چلنا پھرنا، ان کی عیاشیوں کو دیکھ کر، ان کی راحت اور سکون کو دیکھ کر، ان کی فراوانیوں کو دیکھ کر کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جی ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہم مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہونا ہمارے پاس چاہیے، ان کے پاس نہیں۔ اس کو اگر آپ اس حدیث کے اندر لا کے اپنی بات کو سمجھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانہ جو ہے اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ آپ وزیر اعظم صاحب کو جیل میں ڈال دیں، صدر کو ڈال دیں، عیاشیاں سب کچھ مل رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ قید ہے وہ، چاہے اس کو ہر چیز وہاں پر آپ دے دیں، دنیا کی ہر نعمت لا کر اس کو دے دیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے باہر نکالو، مجھے یہ قید خانے والی زندگی مجھے پسند نہیں۔ تو مومن کو اللہ رب العالمین فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ قید خانے والی زندگی ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، جو دیا جائے گا وہی کھائے گا۔
جو اس کو پہننے کے لیے دے جائے گا وہی وہ پہنے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے وہ اسی طرح گزارے گا۔ اور پھر قید خانے کے اندر آرام سکون بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی مرضی سے سونا نہیں ہے، اپنی مرضی سے لیٹنا نہیں ہے، اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہونا، ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ اب کافر کے لیے آپ نے جنت کی، اب جنت میں کیا ہوگا؟ جنت جو انسان چاہے گا ملے گا۔ اب کافر دنیا کے اندر مطلب اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسلمان کو پابندی ہے کہ جی میں نے ابھی نماز پڑھی ہے تو اب اگلی نماز پڑھنی ہے، اگلی نماز پڑھنی ہے، پھر اگلی نماز پڑھنی ہے، پھر اگلی نماز پڑھنی ہے۔ وہ پابندیوں کے اندر رہتا ہے۔ ابھی میں نے یہ کرنا ہے تو یہ اسلام مجھے اس سے روکتا ہے، اس کی مجھے اجازت دیتا ہے، وہ پابندیوں کے اندر رہ رہا ہوتا ہے۔ تو کافر وہ اپنے آپ کو اس طرح بالکل آزاد سمجھ رہا ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ تو اس لیے آپ نے فرما دیا دنیا جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہے ہی قید خانہ، وہ اس کو قید خانے والی ہی زندگی سمجھے گا تو پھر وہ زندگی وہاں پر گزار سکے گا۔ اور اگر وہ کافر کی طرح سمجھے کہ یہ میرے لیے جنت ہے اور جس طرح جنت میں جو نعمت میں چاہوں گا مل جائے گا، تو یہاں پر بھی مجھے ہر چیز میسر آ جائے گی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے نہیں ہو سکتا۔ متاع قلیل، اب اللہ نتیجہ بیان کرنے کے یہ فائدہ بہت تھوڑا ہے جو تم سمجھ رہے ہو نا کافر اٹھا رہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور یہ جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ اور تمہاری زندگی یہ جو تم سمجھتے ہو مشقت والی ہے، تکلیف والی ہے، یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھ لیں، جو جب جنت بنائی گئی تو جنت کو شہوات کے ساتھ لپیٹ دیا گیا، اور جو ہے جنت کو جو ہے اس کے مکارہ کے ساتھ، جو ناپسندیدہ امور ہیں نا ان کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا گیا، اور جہنم کو جو ہے شہوات کے ساتھ لپیٹ دیا گیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بھیجا۔ پہلی دفعہ بھیجا جا کے دیکھ کر آؤ، جہنم دیکھ کر آئے تو کہا کہ اللہ اس در تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر دوبارہ بھیجا جب شہوات کے ساتھ لپیٹا کہ اب دیکھ کر آؤ، کہا کہ ادھر سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، یہاں تو خواہش نفس ہے، شہوت ہے، انسان چاہے گا تو یہاں پر تو آئے گا، ہر بندہ آ جائے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ پھر جنت کی طرف بھیجا، جنت کی طرف گئے تو کہا کہ اللہ ادھر تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو وہاں سے پیچھے ہٹنا چاہے، ہر بندہ جائے گا۔ پھر بھیجا جب اس کو مکارہ کے ساتھ، ناپسندیدہ امور کے ساتھ، یعنی جو ہماری طبیعتوں کے لیے ناپسندیدہ، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں، جو انسان کے اوپر بڑے مشقت والے ہوتے ہیں، ان امور کے ساتھ اس کو ڈھانپا گیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئے اور پھر آ کر کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا، یہاں تو کوئی نہیں داخل ہو سکتا، یہ تو اتنی مشقت والی ہے، تکلیفوں والی ہے کہ انسان یہ کیسے کرے گا۔ تو اصل میں کیا ہے، یہ یاد رکھیے کہ انسان کو شہوات پر اگر وہ چلتا ہے نتیجہ جہنم ہے، اگر وہ مکارہ کو اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جنت ہے۔ اور پھر ایک چکر قیامت والے دن، جو دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی گزار کے گیا، رب کا نافرمان ہوگا، اس کو صرف ایک چکر جہنم کا لگوایا جائے گا۔ ابھی جہنم میں جا رہا نہیں ہے، چکر لگایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کبھی میں نے سکون نام کی چیز دیکھی نہیں۔ اور اس کے مقابل جنتی کو جنت کا ایک چکر لگایا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ کہے گا دکھ کیا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں۔ تو یعنی کہ یہ صرف ابھی داخلہ بھی نہیں ہے، یہ ایک چکر کی مار ہے جو ہم زندگی میں گزار کے جا رہے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، یہ تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ عیاشی والی زندگی گزار کے جا رہا ہے، رب کی نافرمانی والی گزار کے جا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ ایک چکر کی مار ہے۔ اس کے بعد انسان کہے گا میں نے تو کچھ سکون دیکھا نہیں، میں نے آرام دیکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، نعمت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن الذین اتقوا، اب اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، یعنی جہاں پر کافروں کا تذکرہ ہے وہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے۔ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کا یہ قرآن کریم میں ایک اسلوب ہے، رب العالمین نے اختیار کیا۔ مومن کا پڑھیں گے ساتھ میں کافر کا آ جائے گا،
جہنم کا پڑھیں گے جنت کا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب پیچھے مومنین کا آپ نے پڑھا، اب کافروں کا نتیجہ بیان کر دیا۔ اب جو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے لوگ ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ تو مطلق ہے، اس کے اندر جو ہے اہل ایمان ہی آ رہے ہیں کہ جو متقی ہوں گے، اپنے رب سے ڈریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نزول کہتے ہیں ایسی چیزیں جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہیں، اور مہمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں خاص اہتمام ہوتا ہے، یعنی ہر چیز بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک ڈش نہیں 3-4 ڈشیں بناؤں، میٹھا بھی بناؤں، فلاں چیز بھی بناؤں، فلاں بھی رکھوں، فلاں بھی رکھوں، لوازمات ہم سارا کچھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مہمان کے سامنے جو ہے دسترخوان ہمارا مکمل طور پہ بھرا ہوا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے سامنے صرف انہوں نے روٹی اور سالن رکھ دیا یا صرف چاول رکھ دیے اور کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی وہ چیزیں جو وہ نہ بھی کھاتا ہوگا، ہماری کوشش ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک انداز بتا رہے ہیں کہ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، وہ خیر للابرار، اللہ فرماتے ہیں مومنین کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، ابرار لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل کتاب میں سے جو یہود و نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، یاد رکھیے یہود و نصارہ میں سے خاص طور پہ یہودی، ان میں سے صرف 10 افراد مسلمان ہوئے تھے، صرف 10 افراد جن کو یعنی کہ آپ علماء وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کے جو با اثر افراد تھے وہ 10 مسلمان ہوئے۔ اور جو نصارہ میں سے تھے، عیسائیوں میں سے، ان میں کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر مسلمانوں کے قربت کے لحاظ سے ان کو کیا نام ہے، عیسائیوں کو قریب قرار دیا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی نرمی پائی جاتی ہے، وہ تمہارے قریب ہیں، یہودی تم ہم سے تھوڑا سا دور ہے اور دشمنی میں وہ زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو دین تمہاری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف اتارا گیا تھا اس پر بھی وہ ایمان لاتے تھے، یعنی تورات بھی مانتے تھے۔ اس لحاظ سے یہودیوں میں سے 10 ہیں جو یعنی تورات کو بھی مانتے تھے، اس پر بھی انہوں نے عمل کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد قرآن پر، حدیث پر بھی ایمان لے کر آئے، اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور خاشعین للہ، اور ان کے اندر کیا ہے؟ عاجزی تھی، انکساری تھی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، خشوع اختیار کرنے والے تھے، اور دنیا کی قیمت حاصل نہیں کرتے تھے، یہ نہیں تھے تعریفات کریں۔ یہ اب یعنی کہ ان آیات پر، اس آیت پر غور کریں گے تو وہ اوصاف جو ذہن میں پھر آتا ہے نا کہ جی 10 کیسے رہ گئے تھے، وہ یہ ساری چیزوں کو ملا کر کہ انہوں نے آیات کو بیچا نہیں، کوئی تحریف نہیں کی، نہ لفظی نہ معنوی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھا جی اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، اس کو دیکھا اس کے مطابق دے دیا، کچھ نہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور اجر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور پھر سورہ حدید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آئے، ان کی کتاب کو بھی مانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے کر آئے اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ دونوں زندگیوں کو ضائع نہیں کر رہے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ اب یہاں پر جو آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صورت کا اختتام کیا، یہ احکامات کے ساتھ کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ احکامات کے ساتھ اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ اب صبر کی 3 قسمیں آپ کو بتائی دی، اطاعت کے اوپر صبر، معصیت سے صبر، اور مصیبت کے اوپر صبر، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے اوپر زبردستی کھڑا کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو زبردستی روکنا، اور تکلیف آئے، مصیبت آئے اس پر اس کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ واویلا جزا فضا نہ کرنا۔ تو اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ مقابلے میں جمے رہو، یعنی کافر کے، کیونکہ پیچھے آپ نے بدر احد کے واقعات کو پڑھا تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین اب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وصابروا، کہ آئندہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، وہاں ڈٹے رہنا ہے، تم نے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ ورابطوا، اور مورچوں میں رہنا ہے۔ ربط کہتے ہیں پہرے داری کو، باندھنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے ایک دن کا صرف پہرا دینا اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہتر ہے۔
اور جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دیتا ہے تو ایک مہینے کے قیام اور ایک مہینے کے روزے سے بہتر ہے۔ اگر اس حالت میں وہ مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا عمل وہ جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو پہلی روایت میں نے آپ کو پیش کی تھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رباط کے اندر ایک اور چیز بیان کی، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو، کیا میں تمہیں وہ ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک عمل بتایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے مکمل طور پہ وضو کرنا، اور دوسری بات کہ وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف چل کر آنا، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آنا، اور تیسری بات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، آپ نے فرمایا یہ رباط ہے، یعنی بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے کہ وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ انتظار کریں، یا دوسرا ہے کہ آپ نیت کے اندر انتظار کریں کہ ابھی میں نے ظہر جماعت سے پڑھی ہے، انشاءاللہ میں عصر بھی جماعت سے پڑھوں گا، میں اپنے کام سے جا رہا ہوں لیکن پہنچوں گا، میں نماز عصر جماعت سے پڑھوں گا، عصر پڑھ لی میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، مغرب پڑھ لی عشاء پڑھوں گا، عشاء پڑھ لی فجر پڑھوں گا۔ یہ فذالکم الرباط ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو گویا کہ باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے، پہرا دے رہا ہے وہ نماز کے اوپر، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے ادھر علماء نے ایک اور بات یہاں پر نقل کی ہے کہ یہ صورت جو اختتام اللہ رب العالمین نے کیا، یہاں پر یہ چیزیں کیوں حکم دی؟ ایک تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، شرط کیا ہے کہ تم ایمان کو اختیار کرو گے، صبر کرو گے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو گے، اور رباط بھی کرو گے، پہرا دو گے، اور رباط کے اندر یہ سارے معاملات بھی کرو گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی ان سارے امور کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جو پیچھے واقعات ہم نے پڑھے، یعنی وہ سارے واقعات اس کے اندر احکام بھی آ گئے، رب العالمین نے جو پیچھے احکامات دیے اس کے اوپر بھی بات آ گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو وہاں پر تنبیہات کی، وہ بھی اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو گویا کہ اختتام جو ہے نا بڑے اچھے انداز کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پھر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی اس زندگی کو بھی اختیار کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔